بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النازعات کا آغاز قسموں سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی جو اس کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، خود کو کھینچے رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں مؤدب انداز میں۔ جیسے ہی حکم ملتا ہے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کی طرف لپکتے ہیں۔ فالمدبراتی امرن، اور اس کے حکم پر عمل درآمد کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ یعنی آخرت کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کے امور میں سے ایک امر ہے، جیسے بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، فرشتوں کا کسی کی روح کو قبض کرنا۔ اسی طرح ہے سور پھونکے جانے کا حکم۔ جس دن یہ حکم دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین شدت سے لرزنے لگے گی اور انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور زلزلے کا جھٹکا ہوگا اور لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ بہت سے دل اس دن خوف زدہ ہوں گے۔ جب تک یہ دل دنیا میں تھے تو مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ رویہ لوگوں کا مختلف ہو جائے گا۔ جب یہ آخرت میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، کہ اس دن دل زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے۔ یہی دل جب دنیا میں موجود تھے تو کہا کرتے تھے آئنہ لمردودون فی الحافرہ، کہ ہماری قبریں ہمیں باہر نکال دیں گی۔ عیدا کننا عظاما نخرہ، وہ بھی تب جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ پھر سے باہر آنا اور پھر سے زندہ ہونا، یہ تو بہت ہی عجیب سی سوچ ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا میں آخرت کا انکار کیا کرتے تھے اور انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، یہی لوگ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے تو خوف کا شکار ہوں گے، یہ رویہ فرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس رویے کی وجہ سرکشی اور نافرمانی ہے۔ یہی مسئلہ فرعون کا بھی تھا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون کے حشر میں بہت بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کا خوف رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہو۔ اس کے بعد اس صورت میں بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لاجیکل اور تھاٹ پروکنگ دلائل دیے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ بڑی شے ہو یا آسمان جو اس نے بنایا؟ نہ صرف اس نے آسمان بنایا بلکہ وسع، اس کو وسعتیں بھی دی، نہ صرف اسے وسعتیں دی بلکہ اسے بیلنس بھی کیا۔ اس کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سے اخرج دحاہا، اس صبح کی روشنی کو نکال لیا، تو تمہیں قبر کے اندھیرے سے کیسے نہیں نکال سکتا؟ پھر زمین کو بنایا، اس سے پانی نکالا، سبزہ نکالا، تمہارے لیے کھانے پینے پہننے ہر شے کا، ہر ضرورت کا بندوبست کیا۔ اسی زمین سے تمہیں نکالنا کیا مشکل ہوگا؟ لیکن آخرت کی تیاری کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود اس دنیا میں خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد احوال قیامت ہے کہ جس نے طغیانی اور نافرمانی کا رویہ رکھا اور دنیاوی زندگی کو پریفر کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابل جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اور خواہشات کو قابو پانے میں لگا رہے اس دنیا میں، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب جب ان الفاظ سے آخرت کے بارے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا تو پھر منکرین کا ایک ہی حربہ ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ آخرت کس وقت آئے گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ کہ کب پہنچ رہی ہے تمہاری وہ آخرت، طنز کے انداز میں بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کا یہ مقام نہیں کہ وہ اس کا ایگزیکٹ وقت بتائے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، کہ اس کا علم تو صرف آپ کے رب کے پاس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا جب وہ لمحے پہنچ جائیں گے تو انہیں لگے گا کہ اصل زندگی آخرت کی ہی تھی، دنیا میں تو ہم صرف ایک شام یا زیادہ سے زیادہ اس شام کی صبح تک رہے۔ یہ ایک سمری ہے سورۃ النازعات کی۔ اس کے بعد سورہ نبا اور سورہ نازعات جو ہیں وہ قرآن میں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ان میں بہت سی مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، جس کے کچھ پوائنٹس یہاں پر ہیں۔ جیسے کہ سورہ نبا کا آغاز ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کہ لوگ آپس میں بہت زیادہ بات چیت کر رہے ہیں۔ آخرت کی عظیم خبر جو لوگوں تک وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے پہنچ رہی ہے، لوگ بہت اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی صحیح خبر کے مقابل لوگ ایک عجیب سی رائے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ رائے کیا ہے؟ وہ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پھر سے زندہ ہو کے واپس آ جائیں بالکل آج جیسی حالت میں۔
اسی طرح دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے زمین اور آسمان سے مختلف دلائل دیے۔ یہ دلائل سورۃ النبا کے بالکل آغاز میں ہے اور سورۃ النازعات کے تقریباً اختتام کی طرف ہے۔ سورۃ النبا میں دلائل میں پہلے زمین کا اور پھر آسمان کا ذکر ہے۔ سورۃ نازعات میں ترتیب اپوزٹ ہے، عکسی ہے کہ پہلے آسمان کے دلائل ہیں اور پھر زمین کے دلائل ہیں۔ دونوں صورتوں میں سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے، سورہ نبا میں ایک بار، جبکہ سورہ نازعات میں تینوں نفخہ کا ذکر ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے لیکچرز میں سمجھا تھا، یعنی سورہ نازعات زیادہ انٹینس ہے۔ پھر سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا، کہ جہنم طاغین کے لیے، طغیانی کرنے والے لوگوں کے لیے گھات میں ہے۔ جہنم ان کو دیکھ رہی ہے کہ کب اللہ کا حکم ملے تو میں ان پر حملہ کروں۔ سورہ نازعات میں ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، جہنم یعنی آگ کا گڑھا طاغین کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ سورہ نبا میں جہنم طاغین کو دیکھ رہی ہے اور سورہ نازعات میں طاغین اس آگ کے گڑھے کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نبا میں جہنم اور جنت کی ڈیٹیلز ہیں کہ جہنم میں یہ سختی ہوگی اور جنت میں یہ ایسے ایسے آرام ہوگا۔ سورہ نازعات میں اہل جہنم کی خامیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ وہ ان برائیوں کا شکار ہیں، اس وجہ سے اس قدر سخت جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح سورہ نازعات میں اہل جنت کی خوبیوں کا ذکر ہے کہ وہ ان خوبیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور اس جنت کی نعمتیں سورہ نبا میں پہلے ہی بیان کی جا چکی ہیں۔ پھر سورہ نبا میں جہنم کا بہت ہی شدت سے بیان ہے، یہاں تک کہ جہنم کے بارے میں حدیث کے مطابق قرآن کی سب سے شدید آیت بھی اسی صورت میں ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ بدترین عذاب کا مزہ چکھو اور اس سے بھی شدید ترین کا انتظار کرو۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اتنا سخت عذاب کیوں؟ اگلی صورت میں ایسے شخص کا ذکر ہے جو واقعی میں ایسی سزا کا مستحق ہے، فرعون کا ذکر ہے جس نے کئی معصوم اور بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ پھر سورۃ النبا کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ وہ دن، قیامت وہ دن ہے جس دن فرشتے بھی صف بصف باندھے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور اگلی صورت میں فرشتوں کے کھڑے ہونے کی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ دنیا میں حکم دنیاوی امور کے ہیں، اور آخرت میں حکم جو ہوگا وہ طاغین کو جہنم میں پھینکنے اور متقین کو جنت کی طرف لے جانے کا ہوگا۔ یعنی سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آخرت میں فرشتے مؤدب طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آگے صف بصف باندھے کھڑے ہیں، اور سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین فرمایا کہ دنیا میں بھی فرشتے صف بصف اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں مؤدب طرح سے کھڑے رہتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔